اب یہ سوال کہ کیا ایک موٹی عورت جو ہے کیا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بالکل ماں بن سکتی ہے، لیکن ماں بننے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ خواتین میں بڑھتا ہوا وزن یا موٹاپا اور اس کے مضر اثرات جو کہ خواتین میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ ماہواری میں بے قاعدگی، ماہواری کا زیادہ آنا، کم آنا، انڈے دانیوں کے مسائل، حمل ہونے میں پیچیدگیاں، حمل ہونے میں ڈیلے ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر مومنہ سمینہ آصف ہے، میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو ہے خواتین میں بڑھتا ہوا وزن یا موٹاپا اور اس کے مضر اثرات جو کہ خواتین میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ ماہواری میں بے قاعدگی، ماہواری کا زیادہ آنا، کم آنا، انڈے دانیوں کے مسائل اور اس کے علاوہ حمل ہونے میں پیچیدگیاں، حمل ہونے میں ڈیلے ہونا، اور اگر حمل ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل جن میں کہ مس کیریجز ہیں، یعنی کہ پہلے 3 ماہ میں حمل کا ضائع ہو جانا اور بچے کا ایب نارمل ہونا، ان سب باتوں پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ موٹاپا ہے کیا۔ میرے پاس روزانہ ڈیلی کلینک میں بہت سی خواتین آتی ہیں جو آ کے مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ پچھلے 1 ماہ سے 2 ماہ سے 3 ماہ سے ماہواری میں بے قاعدگی تھی، ماہواری کم آ رہی تھی اور اب ایسا ہوا کہ ماہواری بالکل بند ہو گئی، جس کے بعد سے میرا جسم پھولنا شروع ہو گیا۔ کچھ ایسی خواتین آتی ہیں جو کہ آ کے یہ بتاتی ہیں کہ ماہواری چونکہ اب بند ہو گئی ہے تو شاید اسی وجہ سے میرا حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرا، جیسے کہ پچھلے 3-4 سال سے میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ماہواری میں بے قاعدگی ہوتی جا رہی ہے اور حمل نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ ہم ڈیلی بیسس پہ آج کل بہت سارے فریکوینٹ پیشنٹس میرے پاس اس طرح کے آ رہے ہیں۔ میں ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے موٹاپے پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ بڑھتا ہوا وزن، بڑھتے ہوئے وزن کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی جینیٹک فیکٹرز ہیں، موروثی، جیسے کہ کچھ فیملیز میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ماں باپ موٹے، بچے موٹے، نانا دادا سب موٹے، ایک یہ فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا لائف سٹائل، جس کے اندر کہ ہم انہیلدی ڈائٹ یوز کر رہے ہیں، جس میں کہ جنک فوڈ ہے، برگرز، پیزاز، شوارمے، بازار کی چیزیں، اور گھر کا کھانا جو ہے وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ پھر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، جس میں کہ ہم واک کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہے یا ہمارے پاس جم کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج کل بہت سی خواتین جاب کرتی ہیں، وہ ٹائم نہیں نکال پاتی ہیں اپنی بزی روٹین میں سے۔ تیسری چیز اس میں آتی ہیں کچھ ایسی بیماریاں، جیسے کچھ خواتین کو جوڑوں کی بیماریاں ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتی بہت زیادہ، وہ زیادہ ٹائم بیٹھ کے گزارتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات ہیں جس کا استعمال وزن بڑھاتا ہے، جس میں کہ اسٹیرائڈز ہیں، کسی مسئلے کے لیے وہ اسٹیرائڈز لے رہی ہیں، یا کوئی اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پچھلے 1 یا 2 حمل میں وزن بڑھ گیا اور وہ کم نہ کر پائی وزن اور بڑھتا جا رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آج کل ہمارے لائف سٹائل میں، مختلف طرح کے سٹریس ہیں جس کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے، یا کچھ ایسی بیماریاں جس میں کہ آپ کو نیند نہیں آتی یا نیند آپ بہت زیادہ آتی ہے، یہ بھی کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ویٹ بڑھانے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ میکینزم کیا ہے، کس طرح سے یہ جو بڑھتا ہوا وزن ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسپیشلی گائنی سے ریلیٹڈ پرابلم۔ سب سے پہلے جب یہ وزن بڑھتا ہے تو ہمارے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو کہ لیڈیز ہارمونز ہیں، اور کچھ ہارمونز ہیں جن کو آپ مردانہ ہارمونز بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم اینڈروجنز کہتے ہیں۔ فیمیل ہارمونز ہیں جو لیڈیز ہارمونز ہیں، وہ تعداد میں آہستہ آہستہ ان کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، اور جو میل ہارمونز ہیں جسے ہم اینڈروجنز کہتے ہیں، ان کا لیول باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی موٹاپا کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی چربی ہے، یہ چربی جو کہ آپ کے باہر کے اعضاء پہ آ رہی ہے، جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا فیس میرا جو ہے وہ موٹا ہو گیا ہے، میرے ہاتھ پاؤں موٹے ہو گئے ہیں، میرا جسم پھول رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، اسی طرح سے آپ کے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی چربی اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جگر پہ چربی آ جاتی ہے، ویسے ہی انڈے دانیوں پہ بھی چربی آ جاتی ہے۔ جب یہ چربی آتی ہے تو پھر ہارمونز کا لیول باڈی میں خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ جب ہارمونز کا لیول خراب ہوتا ہے اس چربی کی وجہ سے، اور ہارمونز کے زیر اثر ہر ماہ ایک انڈا بنتا ہے، اور وہ انڈا نہیں بن پاتا۔ جب وہ انڈا نہیں بن پاتا تو اس کے بعد آپ کو برین کو سگنلز نہیں جاتے۔ جب برین کو سگنلز نہیں جاتے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے ماہواری جو ہے اس میں بے قاعدگی شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کم آنے لگ جاتے ہیں، کسی کو زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، اور کسی کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے
کہ बिल्कुल माहवारी बंद हो जाती है। लेकिन प्लीज़ ये बात ज़रूर समझ लें सब लोग कि पहले आपका वज़न बढ़ता है, उसके बाद माहवारी में बेकायदगी शुरू होती है। इन दोनों का ये लिंक है आपस में। जब अंडा नहीं बनता, प्रॉपर अंडे का साइज़ नहीं बन पाता, तो उसकी वजह से फिर हमल भी नहीं ठहर पाता, क्योंकि हमल ठहरने के लिए हमें एक अंडे का प्रॉपर साइज़ चाहिए। अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कि मैंने अंडेदानियों और अंडे के साइज़ में बहुत डिटेल में बात की है। अब हम वापस अपनी इसी वीडियो में आ रहे हैं। अब हम उसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके अलावा और क्या क्या आपके साथ हो रहा है। जिस वक्त आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, माहवारी बेकायदगी की तरफ जा रही है, इसमें जब आपके जो मर्दाना हार्मोन्स हैं उनका लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से फिर कुछ ख़वातीन के चेहरे पे, जिस्म पे मोटे मोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनके सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये एक कंडीशन जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, ये उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज कोई कैंसर नहीं है, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, हम इसका इलाज कर सकते हैं। हम डेली बेसिस में बहुत से लोगों का इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आपके जो बच्चेदानी है, उसके अंदर की जो झिल्ली है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें ऐसी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं कि वो एंडोमेट्रियम अच्छे से बन नहीं पाती। वो एंडोमेट्रियम एक खाद की तरह है, अगर खाद अच्छी नहीं होगी तो उसमें फसल भी अच्छी नहीं उगेगी। जब वो खाद फसल से मुराद मेरी ये है कि जो एम्ब्रियो, जो फीटस, जो बच्चा वहाँ पे आके बनेगा, वो बच्चा प्रॉपर नहीं बन सकेगा। उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाएगी, उसमें कोई जीनियाती नुकाइस रह जाएंगे, और इन कमज़ोरियों की वजह से जो है हमल, जब ये हमल चलेगा तो ये शुरू के 2-3 माह में हमल बार बार ज़ाया हो जाएगा, या हमल जो है अगर आगे चलेगा तो वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। जिन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा वज़न बड़ा होता है उनमें जिसे हम प्रेगनेंसी में शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे हम बेबी शुगर भी अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर हो गई। इस शुगर की वजह से बच्चे का साइज़ भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि माँ का वज़न ज़्यादा है, बच्चे का वज़न ज़्यादा है, फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, उसके बाद आपको सिजेरियन करना पड़ता है, सिजेरियन के बाद फिर ज़ख़म ख़राब होने का अंदेशा, और ये सब ख़दशात जो हैं ये इस तरह के जो वज़न बढ़े हुई ख़वातीन होती हैं उनमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अब बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो आके ये बात करती हैं कि हम कब इलाज शुरू करें। हम चूँकि हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं कि हमारी माहवारी में बेकायदगी हो रही है, क्या हमें पहले वज़न कम करना चाहिए, या हम पहले अपनी जो है माहवारी को ठीक करें, या हम जो है बच्चे के लिए जो कोशिश कर रहे हैं हम पहले वो कोशिश करें। तो इन तमाम सवालों के जवाब ये हैं कि ये आपकी एज से रिलेटेड है। इसमें एक ख़ातून की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि एक ख़ातून मेरे पास आई, उनकी उम्र 35 साल से कम थी, लेकिन उनका वज़न 100 किलो था और उनकी माहवारी 1 साल से बंद हो चुकी थी, और वो कह रही थी कि वो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही हैं लेकिन हमल भी नहीं ठहर पा रहा। तो 35 साल से कम उम्र में हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होता है। मैंने उनको कहा कि आप अपना वज़न जो है वो कम करें और इसमें कोशिश करें। आपकी जो अंडेदानियाँ हैं उसकी हेल्थ के लिए कुछ दवाइयाँ हैं वो मैं आपको दूंगी, और उसके साथ साथ जो है आप 1 साल तक नेचुरल ट्राई कर सकती हैं कंसीव करने की। लेकिन अगर किसी की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और उसको ये मसले मसाइल हैं, वो एक बांझपन के साथ जो है वो हमारे पास आई है, तो उसमें हम उस पेशेंट को ये कहेंगे कि आप 6 महीने तक जो है ट्राई कर सकती हैं। और अगर किसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उनको इमीडिएटली जो है इस इलाज के लिए आना चाहिए, फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बढ़ते हुए वज़न के लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो वज़न कम करने की दवाइयाँ हैं इनके और भी बहुत से मुज़िर असरात हैं जो जिस्म पर हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी किसी भी डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से राब्ता करें इन दवाइयों को शुरू करने से पहले। प्लीज़ आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। तो अब ये सवाल कि क्या एक मोटी औरत जो है क्या वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसका जवाब ये है कि वो बिल्कुल माँ बन सकती है, लेकिन माँ बनने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। वज़न कम करने का मकसद ये नहीं है कि हम उसका वज़न 100 किलो से 40 किलो पे ले आएँ। मकसद ये है कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए।
آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں، چاہے آپ 100 کلو سے 70 کلو پہ آ جائیں، لیکن آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزاریں۔ ماہواری جیسے جیسے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ لیول پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لیول پہ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ماہواری جو ہے وہ باقاعدہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کا انڈا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انڈا بننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر حمل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میرے سے یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا وہ نیچرل ہی ٹرائی کریں یا وہ جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں جس میں IUI IVF ہے کہ اس پہ جائیں۔ تو میرا تو لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ وہ وزن بھی ساتھ ساتھ کم کریں اور ساتھ ساتھ اپنے حمل کے لیے بھی کوشش کریں، کیونکہ جو حمل کے لیے ہم دوائیاں دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ وزن کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کرتی۔ تو میری اپنی تمام بہنوں سے ایک گزارش ہے جو اس قسم کی کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں، وہ اپنی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو اپوائنٹمنٹ نمبر ہے وہ اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں، آپ آئیں میرے سے چیک اپ کرائیں، اور اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں یا آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو بھی آپ اس نمبر سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے میرے سے آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے پیشنٹس باہر کے ملکوں سے میرے ساتھ آن لائن کنسلٹیشنز کرتے ہیں، میرے سے ڈسکشنز کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے بہت شفا دی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ تعالی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔